10वां बाब। अमोरियों को शिकस्त होती है। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना कि यशवा ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरहू और वहाँ के बादशाह से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया, और जबाउन के बाशिंदों ने बनी इस्राएल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबाउन एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानिंद और आई से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने हब्रून के बादशाह होहाम और यरमूत के बादशाह बिराम और लकीस के बादशाह याफे और अजनून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुमक करो, और चलो हम जबाउन को मारें, क्योंकि उसने यशवा और बनी इस्राएल से सुलह कर ली है। इसलिए अमोरियों के 5 बादशाह यानी यरूशलेम का बादशाह और हब्रून का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लकीस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जबाउन के मुकाबले डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जबाउन के लोगों ने यशवा को, जो जिलजाल में खैमा जन था, कहला भेजा कि अपने खादिमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमोरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सुरमाओं को हमरा लेकर जिलजाल से चल पड़ा, और खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। बस यशवा रातों रात जिलजाल से चलकर नागहां उन पर आ पड़ा, और खुदावंद ने उनको बनी इस्राएल के सामने शिकस्त दी, और उसने उनको जबाउन में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया, और बैत हरून की चढ़ाई के रास्ते पर उनको रगेदा और अजीका और मुकीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे और बैत हरून के उतार पर थे, तो खुदावंद ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए, और वो मर गए, और जो ओलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इस्राएल ने तहतीक किया कहीं ज्यादा थे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हुजूर बनी इस्राएल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जिबाउन पर, और ऐ चांद तू वादी अयालून में ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा, और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद, जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इस्राएलियों की खातिर लड़ा। फिर यशवा और उसके साथ सब इस्राएली जिलजाल को खैमा गाह में लौटे। यशवा अमोरियों के 5 बादशाहों को गिरफ्तार करता है, और वो 5 बादशाह भाग कर मुकीदा के गार में जा छुपे, और यशवा को यह खबर मिली कि वो 5 बादशाह मुकीदा के गार में छुपे हुए मिले हैं। यशवा ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो,
اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو، پر تم نہ رکو۔ تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو اور ان میں کے جو بچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو۔ ان کو مہلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہر میں داخل ہوں، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے۔ اور جب یشوا اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کر چکے، یہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیل دار شہروں میں داخل ہو گئے، تو سب لوگ مکیدہ میں یشوا کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یشوا نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ ان 5 بادشاہوں کو، یعنی شاہ یروشلم اور شاہ حبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لقیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشوا کے سامنے لائے تو یشوا نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوا نے ان سے کہا، خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوا نے ان کو مارا اور قتل کیا، اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا۔ سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوا کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ یشوا اموریوں کے مزید علاقے پر قبضہ کرتا ہے۔ اور اسی دن یشوا نے مکیدہ کو سر کر کے اسے تہ تیخ کیا، اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنہ کو گئے، اور وہ لبنہ سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہ تیخ کیا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جیسا یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنہ سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لکیس کو اسرائیل کے قبضے میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تہ تیخ کیا، اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنہ سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لکیس کی کمک کو چڑھ آیا، سو یشوا نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تہ تیخ کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی حبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہ تیخ کیا،
اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تحقیق کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشوا نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور یہ نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متنفس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشوا نے ان کو قادس بڑھنے سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جباؤن تک مارا۔ اور یشوا نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوا اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔